الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دین بھائی، اتحاد امت کے سلسلے میں بات چل رہی ہے جس کی اس وقت شدید ترین ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے یہ بات کی بھی جا رہی ہے۔ جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ آخری وقت میں مسلمانوں کے خلاف ساری امتیں، ساری قومیں باوجود ان کے آپسی اختلافات کے اکٹھا ہو جائیں گے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا، جتنی قومیں ہیں ان میں ہزار اختلافات ہیں۔ خود ہمارے اپنے ملک میں دیکھ لیجیے، ہمارے برادران وطن ہیں، ان کے اپنے آپسی اختلافات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو رہے ہیں، سازشیں کی جا رہی ہیں، لوگ ان کو متحد کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف ساری قومیں ایک ساتھ جمع ہو رہی ہیں، اور ایسے وقت میں اشد ترین ضرورت مسلمانوں کے آپسی اتحاد کی ہوتی ہے۔ جب مسلمانوں میں آپسی اتحاد نہیں ہوگا تو جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دے کر کے بات فرمائی تھی نا کہ شیطان جو ہے وہ بھیڑیے کی طرح ہے، وہ انسانوں کا شکار کرتا ہے جس طرح بھیڑیا بکریوں کا شکار کرتا ہے۔ اور بھیڑیا کن بکریوں کا شکار کرتا ہے؟ کسی مثال دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، بتایا کہ دیکھو بھیڑیا عام طور پر ان بکریوں کا شکار کرتا ہے جو بکریاں ریوڑ سے الگ ہو کر کے چلتی ہیں۔ بکریوں کا ریوڑ ہے، ریوڑ سے ایک بکری کا ہوگی علیحدہ ہوگی، آگے کو نکل گئی، ریوڑ پیچھے ہے یا آگے کو چلے گی، یہ کہ ریوڑ کے بالکل کنارے کنارے چلتی ہے، بالکل کنارے کنارے، تھوڑا سا ہٹ کے ریوڑ سے، یعنی کہ ریوڑ سے بالکل پیچھے ہوگی۔ تو بھیڑیا جو اٹیک کرے گا، حملہ کرے گا، اپنا شکار بنائے گا، تو وہ اس بکری کو اپنا شکار بنائے گا جو ریوڑ سے، جمگھٹے سے بالکل الگ ہو کر کے چلے، یا تو آگے نکل گئی ہے یا پیچھے ہے یا کناروں پر ہے، تو بھیڑیا اس کا شکار کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی بہت زیادہ تاکید کی، بہت زیادہ تاکید کی۔ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، عام طور پر حضرات محدثین باضابطہ باب قائم کر دیتے ہیں، باب لزوم الجماعت۔ اس کے بعد اس میں سواد اعظم کے ساتھ جڑے رہنے کی جو ترغیب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں جو فرمودات ہیں ان کو جمع کرنا ہے، وہ ساری روایتیں اکٹھا نقل کر دیتے ہیں۔ تو بہت ساری روایتیں جو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے لزوم جماعت کے سلسلے میں، کہ جماعت کے ساتھ وابستہ رہو، تنہا رہو گے تو تم شکار بن جاؤ گے، ٹولیوں میں رہو گے تم شکار بن جاؤ گے، سازشوں کا شکار بن جاؤ گے۔ جو مسلم امت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں وہ تمہیں ہڑپ جائیں گے، جو تمہارے دشمن ہیں وہ تمہیں ختم کر دیں گے، تمہیں فنا کر دیں گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم
گویا حفاظت سے رہو، سالم رہو اور اللہ سے ملو تو گویا اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے ملو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم جماعت کے ساتھ بالکل مضبوطی سے جڑے رہو. ابھی میں نے ایک آیت پڑھی، اس آیت میں بھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو تم سب مل کر کے مضبوطی سے پکڑو. جمیعا، مل کر کے مضبوطی سے پکڑو. یہ بات وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اس میں تین باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ انفرادیت نہیں ہونی چاہیے. آدمی صرف اپنا ذاتی فائدہ نہیں، مجھے دوسرے سے کوئی مطلب ہے. جمیعا کہا، جمیعا. آدمی صرف اپنا فائدہ دیکھے، اپنا مفاد دیکھے، اپنے فائدے کے لیے تنہا ہو جائے، انفرادیت کا شکار ہو جائے، کسی سے کوئی مطلب نہیں، بس میں سکون سے رہوں، عافیت سے رہوں، مجھے میرا اپنا دیکھنا ہے. تو اس آیت میں کہا گیا کہ یہ رویہ اسلامی نہیں ہے، یہ انفرادیت کی تعریف اسلام نہیں کرتا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. جمیعا، جماعت بن کر کے تم حبل اللہ کو پکڑو. تو انفرادیت کو کاٹ دیا. اور پھر جماعت بھی جو ہو، تو دوسری بات تو یہ کہی کہ انفرادیت نہیں ہونی چاہیے، پہلی بات ہے. دوسری بات ہے جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے. اور تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ جماعت کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، اتحاد کی بنیاد کیا ہونی چاہیے. تم جماعت کے ساتھ رہو، مل کر کے رہو، لیکن تمہارے ایک ہونے کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. پوری مضبوطی سے تھامو اللہ کی رسی کو، سب مل کر کے. تو تم سب کے ملنے کی بنیاد اللہ کی رسی ہونی چاہیے اور اس کو مضبوطی سے تھامو. تو بنیاد اتحاد بتلا دی. گزشتہ جمعہ میں یہ بات آ چکی ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ میں جو اتحاد قائم کیا، وہ جاہلیت کی عصبیت کی بنیاد پر نہیں تھا. اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں فرمودات ہیں، کئی فرمودات ہیں، جس میں یہ کہا کہ دیکھو اللہ پاک نے تم سے یہ جو زمانہ جاہلیت کی عصبیتیں تھیں اس کو ختم کر دیا ہے، اس کو فنا کر دیا ہے. اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ دیکھو میں یہ زمانہ جاہلیت کی عصبیتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے دفن کر دیتا ہوں. خبردار اسے کبھی تم زندہ نہ کرنا. کتنی روایتیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضمون بیان کیا اور یہ کہا اگر آدمی انفرادیت کے ساتھ تو نہ رہے، اکٹھا رہے، لیکن اکٹھا ہونے کی بنیاد برادری، قوم، علاقہ یا اس طرح کی کوئی بنیاد دین نہ ہو، بنیاد دین نہ ہو بلکہ کیا بنیاد ہو؟ قومیت بنیاد، برادری بنیاد، قبیلہ، کنبہ، خاندان بنیاد. کہ اس بنیاد پہ آدمی کیا ہو جائے؟ اکٹھا ہو جائے. تو یہاں سے حق اور باطل کے راستے بالکل الگ ہو جاتے ہیں. حق مل جاتا ہے، اس کی زندگی میں حق باقی نہیں رہتا. ان لوگوں کی زندگی میں حق باقی نہیں رہتا جو لوگ اتحاد کرتے ہیں، دین کو چھوڑ کر کے، حبل اللہ کو چھوڑ کر کے علاقے کی بنیاد پر اتحاد کرتے ہیں، خاندان، قبیلے، کنبے کی بنیاد پر اتحاد کرتے ہیں. اور تو یہ ٹولیوں میں بڑھ جاتے ہیں. اسلام اس کا بھی مخالف ہے. نہ انفرادی زندگی گزارو، نہ ٹولیوں میں بڑھو. فرقہ واریت کی زندگی بھی اختیار نہ کرو. حبل اللہ کو چھوڑو گے، فرقہ واریت میں پڑو گے. جیسے ہی تم نے حبل اللہ کو چھوڑ دیا، حبل اللہ کو چھوڑ دیا تو تم جا کے گر گئے فرقہ واریت. تم ایک فرقہ بن گئے، ایک ٹولی بن گئے. یہ جماعت ایسی جماعت نہیں ہے جو جس کی بنیاد اتحاد کی بنیاد گویا دین ہو. اس بنیاد پہ تم لوگ اکٹھا نہیں ہوئے تو تم ٹولی بن گئے، تم فرقہ بن گئے. تم ایک فرقہ ہو جس سے منع کیا ہے اللہ پاک نے، وَلَا تَفَرَّقُوا کہا کہ فرقوں میں مت بٹو. تو تم فرقہ بن گئے اور یہاں سے حق ختم ہو جاتا ہے، حق مٹ جاتا ہے.
فماذا بعد الحق الا الضلال. جب حق ختم ہو گیا تو حق کے بعد تمہارے پاس بچا کیا؟ ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچے گا سوائے گمراہی. اور یہی سے کیا ہوتا ہے؟ جماعت سے کٹنے کی ابتدا ہوتی ہے. آدمی جو ملت سے کٹتا ہے تو ملت سے کٹنے کے لیے بڑی بڑی دنیا میں یہی بات ہے. خاندان زمانہ جاہلیت کی جو عصبیتیں یہ بنیادیں بنتی ہیں. ان بنیادوں پر آدمی کیا ہوتا ہے کہ ملت سے کٹتا ہے، فرقوں میں بٹتا ہے. تو تیسری چیز یہ کہی کہ دیکھو تمہاری اتحاد کی جو بنیاد ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حق ختم ہو جاتا ہے. حق کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ جب ہر آدمی یہ کہے گا کہ دیکھو یہ میرے خاندان کا ہے، یہ میرے کنبے کا ہے، یہ میرے قبیلے کا ہے، تو اس کی تائید کرے گا. اب وہ یہ نہیں دیکھے گا کیا صحیح کیا غلط ہے. میرے لیے بس یہ ہے یہ میرا بھائی ہے، میرے لیے بس یہ ہے یہ میرے کنبے کا ہے، میرے لیے بس یہ ہے یہ میرے قبیلے کا ہے، میرے لیے بس یہ ہے یہ میرے ملک کا ہے. اگر بنیاد یہ ہو جائے تو اب صحیح اور غلط اس کی لائن ختم ہو گئی. حق اور باطل بالکل گڑبڑ ہو گیا. اب بتاؤ کہ اب اگر آپ کا بھائی جرم کرے تو آپ اپنے بھائی کے دفاع میں کھڑے ہو جائیں. آپ کہیں گے کہ اس کو جیل جانے نہیں دوں گا، یہ میرا بھائی ہے، اپنا دماغ لڑاؤں گا. حالانکہ وہ گناہ کر رہا ہے، گنہگار ہے، مجرم ہے. لیکن آپ کیا کہیں گے کہ یہ میرے قبیلے کا آدمی ہے، یہ میرے خاندان کا آدمی ہے، یہ میرے کنبے کا آدمی ہے. آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. تو کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں کہ حق اور باطل کی جو تفریق ہے اس تفریق کو ختم کر رہے ہیں. مجھے حق اور باطل سے مطلب نہیں، مجھے اپنی برادری سے مطلب ہے، مجھے اپنے بھائی سے مطلب ہے، مجھے اپنے ماں سے مطلب ہے، مجھے اپنے باپ سے مطلب ہے، مجھے اپنی قوم سے مطلب ہے. یہ چیز اللہ کے نبی نے نہیں سکھلائی. اگر کوئی اللہ کے نبی کی طرف کو منسوخ کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف کو جھوٹ منسوخ کر رہا ہے، جھوٹ منسوخ کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے ملت اسلامیہ اور امت مسلمہ کو جو ایک لڑی میں پرویا ہے تو ان ساری بنیادوں کو ختم کر کے اتحاد کی جو بنیاد رکھی ہے وہ دین کو بنیاد بنایا ہے. اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ہمارے سامنے کہ ایک کیا تھا کہ مالدار قبیلے کی ایک خاتون نے چوری کر لی تھی یا کوئی جرم کر لیا تھا، اس پر حد جاری ہونی تھی. تو حد جاری ہونی تھی تو اس نے کیا کیا کہ اپنے طاقت کو استعمال کیا، وسائل کو استعمال کیا اور چاہا کہ میں ایک خطیر رقم، بڑی رقم پیش کر دوں اور اپنی بیٹی کو بچائے. ماں ان کے خاندان والے ہم کیا کریں کہ اپنی فیملی کی جو یہ خاتون ہے اس خاتون کی ہم حفاظت کریں گے. اب اللہ کے نبی کے پاس سفارش کرنے کے لیے پہنچ گئے. دیکھا کہ اللہ کے نبی کے پاس جا کر کے ہم اپنی بات کو رکھیں تو کیسے رکھیں، کیا کریں. تو غور کیا، دیکھا تو یہ دیکھا کہ بھائی اللہ کے نبی کے گھر میں بہت زیادہ آنا جانا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت اسامہ بن زید. تو عبداللہ بن مسعود تو ہاتھ کو آنے والے تھے تو حضرت اسامہ کو پکڑ لیا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کے ان کے سامنے اپنی بات رکھی ہے، کہا کہ تم کچھ نہیں کرنا، جو کریں گے اللہ کے نبی فیصلہ کریں گے، بس تم جا کے سفارش کرو، بس یہ کہہ دو کہ گویا ہے اللہ کے نبی ان کی خطا معاف کر دیں، ان کے خط جاری نہ کریں. یہ بڑے گھرانے کے اشرافیہ اور مالدار لوگوں میں سے ہیں، یہ ان کی تھوڑی سی آپ رعایت کر لیجئے، اب بدلے میں آپ جو چاہیں گے سفارش کرو. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے بالغ تھے، غلام تھے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، آپ کے پاس بطور خادم کے رہتے تھے. تو یہ چاہا کہ آپ جا کر کے سفارش کریں. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کے کہ فیصلہ تو اللہ کے نبی کو کرنا، سفارش کرنے میں کیا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے سفارش کرنے کے لیے. جیسے ہی سفارش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گئے، غصے کے آثار ظاہر ہو گئے. اور کیسے کلمات اللہ کے نبی نے کہے، یہ کہا اس کا نام بھی فاطمہ تھا جس کی سفارش کے لیے حضرت اسامہ آئے تھے، جو بالکل مالدار گھرانے کی خاتون تھی جس پر حد جاری ہونی تھی. تو اللہ کے نبی نے کہا اگر فاطمہ یہ فاطمہ نہ ہوتی بلکہ محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی اور اس نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہوتا تو میں اس پر بھی حد جاری کر دیتا.
میں اپنے رشتے کا خیال نہ کرتا، میں اپنی بیٹی ہونے کا بھی خیال نہ کرتا. یہ اللہ کے نبی کے کلمات ہیں، الفاظ ہیں. اللہ کے نبی نے وحدت کی لڑائی میں پرویا تھا اس امت کو اور اس ملت کو، تو اس کی بنیاد یہ اصول رکھتی ہے. یہ دین جو اللہ پاک نے آسمان سے ایک رسی اتاری، ایک رسی گویا آسمان سے اتاری، نبیوں کو بھیجا، اور آخر میں جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے جو دین دیا ہے اس کو تعبیر کیا ہے رسی سے، جس کی بنیاد قرآن پر ہے. یہ کہا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، جب تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو گویا تم محفوظ ہو جاؤ. اب اللہ پاک تمہاری حفاظت کا وعدہ کرتے ہیں، ید اللہ علی الجماعہ. اب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، لیکن اگر تمہارا اتحاد اس بنیاد پر نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہر فرد اپنی 1.5 انچ کی دیوار الگ بنا کر کے کھڑا ہوگا اور یہ کہے یہ میرا اپنا، یہ میرا اپنا، یہ میرا اپنا. تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا کیا حق اور کیا باطل؟ ہر ایک یہ کہے گا کہ میرا جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے، تو صحیح کیا ہوگا؟ اسی لیے اب کتنی زیادہ تاکید کے ساتھ کلام پاک میں مضمون ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. دیکھو تعاون کرنا ہو آپس میں نیکی پر کرو، ایک دوسرے کا تعاون، کبھی گناہ پر آپس میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. جب اتحاد کی بنیاد دین نہ ہو، قرآن نہ ہو، شریعت نہ ہو، بلکہ برادری ہو، خاندان ہو، کنبہ ہو، علاقہ ہو، جب یہ بنیادیں بنتی ہیں تو یہ فساد پیدا ہوتا ہے. اب مجبور ہو جاتا ہے آدمی اپنے بھائی کی مدد کرنے پر، چاہے وہ گناہ کرے تو وہ تعاون کرے گا اسم پر گناہ، اس وجہ سے کہ وہ اس کے قبیلے کا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اس کے کنبے کا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اس کا خونی رشتہ دار ہے، اس وجہ سے کہ وہ اپنا ہے. لیکن کلام پاک میں کیا کہا گیا؟ کونوا قوامین بالقسط. دیکھو بالکل کھڑے ہو جاؤ گواہ بن کر کے. اگر تمہیں گواہی دینے کی ضرورت پڑے تو اپنے ماں باپ کے خلاف بھی تمہیں گواہی دینا پڑے گا جب معاملہ آ جائے. یہ اسلام ہے، یہ دین ہے. اوپر اٹھاؤ اللہ کے دین کو اٹھاؤ. اگر مجرم گنہگار فساد اگر ہو جائے کسی سے تو وہ چاہے تمہارا اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا کہ اسلامی قانون کو اوپر اٹھانا پڑے گا. یہ کہا، ورنہ تو حق بالکل کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ ٹولیوں میں بٹنا بھی اللہ کو بالکل پسند نہیں. جب اتحاد کی جو بنیاد اللہ کے نبی نے پیش کی ہے اس بنیاد کو ہٹا دو گے تو بس ٹولیوں کے علاوہ کچھ نہیں رہتا، فرقوں کے علاوہ کچھ نہیں رہتا. اگر فرقہ واریت سے نکلنا ہے، ٹولیوں سے نکلنا ہے، ایک ملت بننا ہے، ایک جماعت بننا ہے، تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیاد فراہم کی ہے اور اللہ پاک نے جو رسی لٹکائی ہے آسمانوں سے، جس کو پکڑنے کا حکم دیا ہے کلام پاک کی اس آیت میں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑو گے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ جو کلام پاک کی آیت ہے اس پر صحیح معنی پر تم عمل نہیں کرو گے تو تمہارا اتحاد وہ ملی اتحاد نہیں ہوگا، بلکہ تمہارا اتحاد وہ فرقہ وارانہ اتحاد بنے گا، قومی اتحاد بنے گا. اور وہ ایک ایسا اتحاد ہوگا جس اتحاد کے ساتھ اللہ کی کوئی تائید اور کوئی نصرت نہیں ہوگی. یہ جو اللہ پاک نے اپنی نصرتوں کے وعدے کیے ہیں وہ اس اتحاد پر کیے جو اتحاد اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ، آپ نے کیا کہا تھا؟ لا اسلام الا بالجماعہ. دیکھو اسلام قائم نہیں ہو سکتا جماعت کے بغیر. ولا جماعت الا بالامارہ، اور جماعت کا قیام نہیں ہو سکتا ہے امارت کے بغیر. ولا امارت الا بالطاعہ، اور امارت کا قیام ہرگز نہیں ہو سکتا ہے طاعت کے بغیر. اطاعت کرنی ہوگی اللہ کی، اللہ کے رسول کی، دین کی، شریعت کی. جب تک تم اطاعت نہیں کرو گے امارت قائم نہیں ہوگی. جب تک امارت قائم نہیں ہوگی جماعت قائم نہیں ہوگی. جب تک جماعت قائم نہیں ہوگی اسلام کا تحفظ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقولہ ہے. اللہ پاک نے کتنی جگہ پر ہم کو اتحاد کی تعلیم دی ہے، کتنے موقع ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے گھر میں پڑھ سکتا ہے، لیکن مسجد بلایا جاتا ہے، مسجد بلا کر کے ایک ساتھ ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے.
اب یہاں پر مسجد آ کر کے لوگ اپنی اپنی ٹولیوں میں بڑھ جائیں، کوئی کہے کہ بھئی یہ میری بستی والا امام ہوگا، کوئی دوسرا کہے کہ نہیں میرے خاندان والا امام ہوگا، ہاں بس اسی میں لڑنے لگے تو یہ ٹولیوں میں بٹے. اب امام کون بنے گا؟ ہر ایک اپنا فائدہ دیکھے کہ میں آگے بڑھوں، میں آگے بڑھوں، میں آگے بڑھوں. تو اب جب تک امام نہیں بنے گا جماعت کیسے بنے گی؟ جماعت کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. جب تک قربانی نہیں دی جاتی، اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف مضمون بنایا، کیا کہا کہ دیکھو اللہ پاک نے مجھ کو 4 باتوں کا حکم دیا ہے. 4 باتوں کا حکم اللہ پاک نے مجھ کو دیا ہے. جماعت کا، سمع و طاعت کا. جماعت کا حکم اللہ نے مجھے دیا ہے، اور جماعت کے ساتھ ساتھ سمع و طاعت کا بھی حکم دیا. فرمانبرداری کرنے کا، اطاعت کرنے کا، اس کا بھی حکم اللہ پاک نے دیا. والہجرت کا، اور کیا کا حکم دیا؟ ہجرت کا حکم دیا. والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کا حکم دیا. یہ ہجرت سے کیا مراد ہے؟ ہجرت سے مراد یہی ہے حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے تمہیں کبھی کبھی قربانی دینی پڑتی ہے. کیا قربانی دینی پڑتی ہے؟ دیکھو حق کا تقاضا کچھ اور ہے، لیکن برادری کا، کنبے کا، قبیلے کا، خاندان کا، اس کا تقاضا کچھ اور ہے. یہاں تمہارا امتحان شروع ہو گیا، یہ سخت ترین تمہارا امتحان ہے. تو اب تم حق کے تقاضے کے مطابق گویا تائید کرتے ہو حق کی، یا تائید کرتے ہو اپنے قبیلے کی اور اپنے کنبے کی. اب اگر تم حق کی تائید کرو گے دل پہ وار کرنا پڑے گا، اپنی ماں باپ کی مخالفت تم کو کرنی پڑے گی، اور جو مجرم ہے، جو گنہگار ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا. باطل کی تائید سے تمہیں دستبردار ہونا پڑے گا. اس کے لیے چاہے تمہارے دل پہ آرے چلے، چاہے تمہیں کتنی ہی قربانی دینی پڑے. یاد کرو حضرات صحابہ کرام، ان لوگوں نے اس اتحاد کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے کیسی کیسی ہجرتیں کی. کیا ماں باپ کو نہیں چھوڑا؟ کیا مال و دولت کو نہیں چھوڑا؟ کن کن چیزوں کو چھوڑا؟ چھوڑ کر کے ایک ملت بنی ہے. اس ملت کے اتحاد کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دینی پڑی. وہ اسی لیے کہ بھائی یہ جتنی بنیادیں تھیں، ان بنیادوں کو اللہ پاک، اللہ کے نبی نے اور اللہ پاک نے ختم کیا. ختم کر کے اتحاد کی ایک نئی بنیاد رکھی، اور وہ بنیاد تھی اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت. اس کے لیے جو قربانی تم کو دینی پڑے گی، دینا پڑے گا، اور دیا. دیکھیے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لیکن آپ کو کتنی قربانیاں دینی پڑی، اور پھر آپ کے بعد آپ کے خاندانے کو کتنی قربانیاں دینی پڑی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کرو، آپ کے پورے کنبے اور قبیلے کو یاد کرو، کتنے افراد تھے. یہ کیسی قربانی ہے؟ یہ قربانیاں کہتے ہیں اتحاد امت کے. یہ جو حبل اللہ ہے، اللہ کی جو رسی ہے، اس رسی کو اگر تم مضبوطی سے پکڑنا چاہو تو پکڑنے کے لیے اللہ کے اصول کو، اللہ کے قانون کو اونچا اٹھانے کے لیے تمہیں ہجرت کی بھی ضرورت پڑے گی. باطل کو، غلطی کو چھوڑنا پڑے گا. اس لیے مجھے حکم دیا گیا، ایک تو سمع و طاعت کا جس کے بغیر جماعت نہیں بنتی، اور ہجرت کا، اور اسی طرح جہاد کا. جہاد کا کیا مطلب؟ اگر کوئی تمہارے اس ملی اتحاد کو توڑنا چاہے، غلط نگاہیں ڈالے، تو تم کیا کرو؟ ہر طرح کی کوشش صرف کر دو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اپنے اتحاد کو بچانے کے لیے. جو تم کر سکتے ہو کرو. یہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے مجھے ان 4 باتوں کا حکم دیا ہے. یہ 4 باتیں بطور تاکید کے اللہ پاک نے مجھے کہی ہے کہ ان 4 باتوں کی پابندی کرنا، جماعت کی، سمع و طاعت کی، ہجرت کی، جہاد کی. یہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لیکن آج کل ہم لوگ دھوکے میں آ گئے. ہم لوگوں کو کیا دھوکا لگا ہے؟ یہ گوروں کی وجہ سے دھوکا لگا ہے. کہ ان لوگوں نے، جو مغربی اقوام ہیں، ان لوگوں نے جو دنیاوی ترقی کی، غلط بنیادوں پر کی ان لوگوں نے ترقی، تو اس کی ترقی کو دیکھ کر کے ہم دھوکے کا شکار ہوئے، اور ہم بھی یہی سمجھنے لگے کہ ہمیں عزت ملے گی تو اسی طرح ملے گا، ہمیں عزت ملے گی تو یہ ملی اتحاد میں ترکی رکھا ہوا نہیں ہے، ہمیں اپنا اپنا فائدہ دیکھنا چاہیے. آج کل اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ چالاکی، ہوشیاری، یہی سمجھا جاتا ہے. ہر ایک اپنے فائدے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. دین مٹا ہو مٹا کرے،
دین غارت ہوتا ہو غارت ہوا کرے، مجھے کیا، میرا اپنا نقصان نہیں ہونا، میرے کنبے کا، میرے خاندان کا، میرے قبیلے کا نقصان نہیں ہونا، میرے بچوں کو کھانے پینے کو ملنا، پہننے کو ملنا، یہی فساد ہے، یہی سب سے بڑا فساد ہے۔ کہ جہاں سے فساد شروع ہوا ہے تو اس فساد کی ابتدا یہی بنی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ سے نکل گیا، آگے جو مضمون بیان کرنا چاہتا تھا اس میں، تو بنیاد اتحاد جو ہے وہ بنیاد اتحاد، یعنی اتحاد کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد ملت ہے، دین ہے۔ اسے اگر کٹیں گے فرقہ واریت میں بٹیں گے، اور فرقوں میں بٹیں گے، ٹولیوں میں بٹیں گے۔ اور یہ چیز، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دھوکہ ہم کو جو لگا ہے، تو دھوکہ کیا لگا ہے، ہم لوگ آج کل عزت جو سمجھتے ہیں نا، کس کو سمجھتے ہیں عزت سمجھتے ہیں مال آ جانا، پیسہ آ جانا، جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ جمع ہو گیا سمجھو اس کی نیا پار ہو گئی، وہ کامیاب ہو گیا، یہ سمجھتے ہیں ہم۔ عزت روپیے میں سمجھتے ہیں، پیسے میں سمجھتے ہیں، اور اسی لیے وہ جو بنیادی اتحاد ہے اس سے کٹ رہا ہے، اس سے دور جا رہا ہے، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دین کو صحیح سے سمجھا نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ عزت کس چیز میں ہے۔ میں ایک واقعہ کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ فلسطین کا جب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے محاصرہ کر لیا، گھیراؤ کر لیا، جہاد چل رہا ہے، فتح کرنے کی باری ہے، تو فلسطینیوں نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا، اور کہا، حضرت ابو امیر عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کہا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ مسلمان کو پہلے کیا کرتا ہے، ویلکم کرتا ہے، کوئی مصالحت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی حکم ہے، لڑائی جھگڑا فساد بالکل نہیں چاہیے، جب تک معاملہ گویا امن سے حل ہو جائے، مصالحت سے حل ہو جائے، کرنا چاہیے۔ تو جیسے یہ بات کہی کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، تو الرٹ ہو گئے۔ حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کہنے لگے، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو کہا کہ دیکھو ہم جو ہے بس بات چیت کرنا چاہتے ہیں تمہارے امیر سے، تمہارا جو اس وقت کا امیر المؤمنین یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے تم ہماری بات کرا دو تو ہم تمہیں قبضہ دے دیں گے بغیر لڑے ہوئے، کسی کا خون نہیں بہے گا، بغیر لڑے ہوئے ہم پوری فلسطین کا تم کو کیا کر دیں گے، قبضہ دے دیں گے، پورے شام کا قبضہ دے دیں گے۔ تو بہت بڑی بات تھی۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام دیا کہ ایسی بات ہے، کہہ رہے ہیں کہ بغیر لڑے کے کیا کریں گے کہ یہ پورا علاقہ ہمیں دے دیں گے، لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس ان کی ایک شرط ہے کہ آپ آ جائیں، آپ آ کر کے ان سے بات کر رہے ہیں، وہ کچھ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فوراً ویلکم کیا اس فیصلے کا، یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں، چونکہ بھائی معاملہ اتنی آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا کہ بس میں آ جاؤں، میرے آنے کی وجہ سے اتنی بڑی بات ہو جائے گی کہ جنگ ٹل جائے گی، رک جائے گی، ختم ہو جائے گی، خون ریزی ختم ہوگی، تو میں کیوں نہیں آؤں گا، میں ضرور آؤں گا۔ نکل پڑے تو کیسے نکلے؟ اپنے غلام کو لے کے نکلے، اور فاروق اعظم جو نام ہی ہے، فاروق کہتے ہیں فرق کرنے والے، بالکل حق اور باطل کے درمیان میں، اور عدل کا دوسرا نام عمر۔ تو انہوں نے کیا کیا، باری لگا لی کہ غلام بھی ہے اور خلیفۃ المسلمین 22 لاکھ مربع میل کی جس کی حکومت ہے وہ ہے، تو باری لگا لی کہ کچھ وقت کے لیے وہ سوار ہوں گے، کچھ وقت کے لیے ان کا غلام سوار ہوگا، یہ پیدل چلیں گے کچھ وقت، اور کچھ وقت وہ پیدل چلے گا۔ تو اسی طرح ہوتے ہوتے جب فلسطین میں داخل ہونے کا وقت آیا تو اتفاق سے اس وقت میں کس کی باری تھی؟ غلام کے سوار ہونے کی باری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدل چلنے کی باری۔ اب غلام منتیں کرنے لگا، سماجتیں کرنے لگا، اے امیر المؤمنین اب تو فلسطین آ گیا، آپ اندر جانے والے ہیں، لوگوں کی نگاہیں پڑیں گی، لوگ دیکھیں گے کہ امیر المؤمنین نے ایک غلام کو سوار کیا ہوا ہے اور خلیفۃ المسلمین پیدل آ رہا ہے، کیسے ہوگا؟ میں منت کرتا ہوں، سماجت کرتا ہوں، میں پیدل چلوں گا۔ حضرت عمر فاروق تھے، وہ تو کہنے لگے بالکل عدل کا جو تقاضا ہے اس پر عمل کیا جائے گا، تجھے یہ بات کہنے کی اجازت نہیں، جب تیری باری ہے پیدل چلنے کی میں پیدل چلوں گا، تیری باری ہے سوار ہونے کی تو سوار ہوگا۔ اب جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا تو اس کی کیا ہمت،
وہ تو اس وقت کے امیر المؤمنین ہیں، انہوں نے حکم دے دیا کہ تمہیں سوار ہونا اور میں پیدل جاؤں گا. وہ بیچارہ کرتا کیا نہ کرتا، خاموش ہو گیا. خاموش ہو گیا. اب جیسے دور سے نظر پڑی مسلمانوں کی اور خاص طور پر حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ فوراً سکتے میں آ گئے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ دیکھو تم دھوکے میں نہیں آنا، وہ جو سوار ہے وہ سوار امیر المؤمنین نہیں ہے، وہ جو نکیل پکڑ کر کے پیدل آ رہا ہے وہ امیر المؤمنین ہے، اور سوار جو ہے وہ غلام ہے. اور پھر حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کے ویلکم کے لیے بالکل قریب آ گئے. جب قریب آ گئے تو قریب آنے کے بعد کیا کہا، اصل مجھے وہ سمجھنا ہے. قریب آ کر کے کیا کہا، قریب آ کر کے یہ کہا اے امیر المؤمنین اللہ آپ پہ رحم کرے، کس طرح آپ آ رہے ہیں، غلام کو سوار کیا ہوا ہے، آپ پیدل آ رہے ہیں. پھر اس کے اوپر مزید یہ کہ آپ ذرا اپنے کپڑے تو دیکھیے کیسے سادہ کپڑے ہیں، 22 لاکھ مربع میل کی آپ کی حکومت ہے اور آپ جا رہے ہیں رومیوں کے پاس. فلسطین پہ رومی حکومت کرتے ہیں، سپر پاور طاقت ہے، ذرا ان کے پاس جائیے تو تھوڑا سا اپنا حلیہ بنا لیجیے نا امیر المؤمنین، اپنے کپڑے بدل لیجیے، تھوڑے سے ان کے شاعر شان تھوڑے سے کپڑے پہن لیجیے. یہ کہا تو حضرت امیر المؤمنین نے کیا جواب دیا، وہ جواب سننا اصل ہے، وہ جواب سنانے کے لیے میں نے واقعہ پیش کیا. حضرت امیر المؤمنین نے کیا کہا کہ اے ابو عبیدہ، میں نے اللہ کے نبی کو کہتے ہوئے سنا ہے تو اس امت کا امین ہے، اس لیے تیری رعایت کر رہا ہوں. خدا کی قسم اگر تیرے علاوہ میرے سامنے کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی تو ابھی میں اس کو خبر ہے. تو چونکہ گویا اس امت کا امین ہے، امین هذه الامہ، میں نے خود اپنے کانوں سے اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا، اس لیے تجھے بخش رہا ہوں. تیری خبر نہیں لے رہا کہ تو کہہ رہا ہے اور تم کہہ رہے، تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا تو میں خبر لیتا. کیا کہہ رہے ہو تم، سوچ بھی رہے ہو، سمجھ بھی رہے ہو. ارے ہم گوار تھے، ہم جاہل تھے، ہم ایسے تھے، ہمارا کوئی سردار نہیں تھا، ہماری کیا حالت تھی، ہمیں عزت ملی تو یہ عزت ان کپڑوں سے ملی ہے. ہمیں جو مقام ملا، ہمارا جو رعب اللہ پاک نے سپر پاور طاقتوں کے اوپر قائم کیا، لوگ ہم سے ڈرتے ہیں. کس وجہ سے؟ ارے اللہ کے نبی سے ہم نے عشق کیا ہے، اللہ کے نبی کو ہم نے اپنا پیغمبر مانا ہے، اللہ کے نبی پہ ہم نے سب کچھ لٹا دیا ہے. یہ ہمارے لیے باعث عزت ہے، یہ ہماری اصل عزت ہے. یہ لباس کچھ نہیں ہے، اس لباس سے ہمیں کیا ملا، کہاں جا رہے ہو تم، کیا سوچ رہے ہو. ہمیں عزت ملی ہے، اللہ پاک نے عزت دی ہے تو اللہ پاک نے دین کی وجہ سے عزت دی ہے. یہ مجھے سنانا تھا کہ آج ہمیں دھوکہ لگا ہے. یہ صحابہ کرام تھے، ان صحابہ کرام کو اچھی طرح پتا تھا کہ یہ جو سپر پاور طاقتیں ایران ہے، فارس ہے، روم ہے، یہ سب ختم ہوئے. تو کیسے ختم ہوئے؟ اور مسلمانوں کے سامنے بے بس ہوئے. تو کیوں بے بس ہوئے؟ کیا بنیاد تھی؟ وہ بنیاد یہ تھی کہ ان کا اٹوٹ تعلق جو اللہ سے تھا، اللہ سے ہونے کا جو یقین تھا، اور جو اپنی عزت کے سمجھتے تھے، دین میں سمجھتے تھے، یہ دنیا کی ان چیزوں کو حقیر جانتے تھے، تو اللہ نے ان کو دنیا کا امام بنایا تھا.